اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اولیاء اللہ کی ذکر سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس سال جب مجھے جناب گانگولی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ کہ عرس میں شرکت کرنے کی دعوت ملی، تو میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ اس سال وعظ کرنے کے لیے، آپ تمامی حضرات کے سامنے تقریر کرنے کے لیے یا آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے؟ کیا قرآن شریف کی کسی آیت پر تبصرہ کیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے، یا ولی اللہ کا تذکرہ چھیڑا جائے کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کا چراغ روشن ہے، جو ایمان کا دیپ ہمارے دلوں کے اندر جھلملا رہا ہے، اولیاء اللہ کے ذکر سن کر اس چراغ کی لو کے اندر اور آتش بھڑک اٹھے اور اس چراغ کی روشنی سے ہمارے دل کے اندر کا اندھیرا مٹ جائے اور نور و ایمان کی روشنی داخل ہو جائے۔ حضرات گرامی، ہم جو اولیاء اللہ کا عرس بناتے ہیں، یہ ہم بناتے ہی اس لیے ہیں کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی کی، کسی اللہ کے مقرب بندے کی، کسی ولی کا ذکر کریں گے تو اس کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ اللہ کی عبادت کے اندر صبح و شام مشغول رہا کرتے تھے، کس طرح اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، کس طرح جناب گانگولی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی نے اہل سنت والجماعت کی پشت پناہی کی ہے، کس طرح آپ کی محنت اور ہمت سے اہل سنت والجماعت کچھار کے اندر آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اولیاء اللہ کے نام لینے والے، آپ کے نام پر جمع ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، آپ کی نعت گنگنانے والے، اولیاء اللہ کی منقبت پڑھنے والے، جن کی وجہ سے آج بھی کچھار میں لوگ موجود ہیں، کئی بڑے بڑے نام ہیں، ان بڑے ناموں میں سے ایک حضرت گانگولی صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ کا نام بھی۔ حضرات گرامی، سوال وہی رہا کہ میں موضوع کون سا انتخاب کروں؟ کیا قرآن کی آیت پہ تبصرہ کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں، یا اولیاء اللہ کی سوانح کا تذکرہ کروں؟ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی ذات پر تبصرہ کیا جائے، ایک ایسی ذات کا تذکرہ کیا جائے، ایک ایسی ذات کے متعلق گفتگو کی جائے کہ جب ہم اس کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہمیں ایسا لگے کہ ان کے ذکر کرنے سے، ان کی زندگی کو بیان کرنے سے قرآن کی آیتیں بھی مل رہی ہیں، ان کی زندگی کا تعلیم اور مقصد قرآن کی آیات کا فروغ کرنا ہے، جن کی گفتگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوا کرتی ہے، کہ جن کی زندگی کے بارے میں جاننے سے اولیاء اللہ کا مرتبہ اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں روشن ہوا کرتی ہے۔ تو میری نظر سلطان الہند، خواجہ خواجگان، شاہ ہندوستان،
خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ میں جا کر رک جاتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان مسائل کا ادراک کرنا تھا، ان مسائل کو حل کرنا تھا۔ حضرات گرامی، آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، فقط جود و سخا کے ہی نہیں سلطان ہے خواجہ، فقط جود و سخا کے ہی نہیں سلطان ہے خواجہ، بفضل رب تمام اوصاف میں ذیشان ہے خواجہ، عطائے مصطفیٰ ہے جلوے رحمان ہے خواجہ، عطائے مصطفیٰ ہے جلوے رحمان ہے خواجہ، گلستان ولایت کے ہنسی گلدان ہے خواجہ، یقیناً وقت کے وہ حاکم و سلطان ہے خواجہ، یقیناً وقت کے وہ حاکم و سلطان ہے خواجہ، تیرے دربار کے جو خادم و دربان ہے خواجہ۔ سنا ہے میں نے یہ کہتے کئی مذہب کے لوگوں کو، جو لوگ دربار غریب نواز کے اندر حاضر ہوتے رہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے اس ولی کے دربار کے اندر بغیر مذہب و دین کے فرق کے، بغیر مذہب و ملت کے فرق کے تمام لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی جھولیوں کو بھر کر جاتے ہیں۔ سنا ہے میں نے یہ کہتے کئی مذہب کے لوگوں سے، عطا بخشش عنایت کے بڑے دنوان ہیں خواجہ، لٹائیں کیوں نہ تن من دھن کو ان کے نام پر باعث، لٹائیں کیوں نہ تن من دھن کو ان کے نام پر باعث، ہماری جان ہے خواجہ ہماری شان ہے خواجہ، بلانا ایک کوزے میں انا ساگر کے پانی کو، بلانا ایک کوزے میں انا ساگر کے پانی کو، ابھی تک اس کرامت سے سبھی حیران ہیں خواجہ، انہی سے پھیلی باغ ہند میں ایمان کی خوشبو۔ جب غریب نواز ہندوستان کے اندر تشریف لائے، تبھی لوگوں نے اس بات کو جانا کہ ان کا پروردگار، ان کا پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کے شاعر کہتا ہے، انہی سے پھیلی باغ ہند میں ایمان کی خوشبو، انہی سے پھیلی باغ ہند میں ایمان کی خوشبو، اسی باعث نبی کے دین کی پہچان ہے خواجہ، حکومت کوئی آئے کوئی جائے اس سے کیا مطلب، حکومت کوئی آئے کوئی جائے اس سے کیا مطلب، کوئی بھی بیٹھے کرسی پر مگر سلطان ہے خواجہ، نہ جانے کفر کی تاریکیوں میں ہم کہاں ہوتے، کرم تیرا ہے جو ہم صاحب ایمان ہے خواجہ، کرم تیرا ہے جو ہم صاحب ایمان ہے خواجہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات گرامی، غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی سوانح عمری پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ حضرات گرامی، آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ جس وقت کے اندر غریب نواز نے ہندوستان کی طرف قصد کیا، جب آپ سرزمین ہند پر تشریف لائے، اس وقت ہندوستان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، جہاں کے کیا عقائد تھے، آپس میں سوسائٹی کے تعلقات کیسے تھے، بچوں اور بڑوں سے کیا تعلقات تھے، عورت کو کس درجے پر سمجھا جایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، جب ہم اس زمین کے عقیدے کے اوپر غور کرتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب نواز کے وقت کے اندر لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا، عقل کے آئینے سے لوگ اس بات کو بھول چکے تھے کہ ان کا پروردگار، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خدا، ان کا رب فقط ایک ہے۔ کچھ لوگ مٹی کو پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ پتھروں کو پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ شجر و حجر کو پوجا کرتے تھے۔ ان کو یہ نہ معلوم تھا کہ ان کا پروردگار فقط ایک ہے۔ یہ ان کے عقیدے کا عالم تھا، اور آپس میں سوسائٹی کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے اپنے درجے بنا لیا کرتے تھے۔ کوئی اونچی نسل کا ہوا کرتا تھا، کوئی نیچی نسل کا ہوا کرتا تھا، کوئی درمیانی نسل کا ہوا کرتا تھا۔ ہر انسان اپنے آپ کو فقط کسی نسل میں پیدا ہو جانے کی بنیاد کے اوپر دوسرے انسان سے برتر اور اعلیٰ سمجھا کرتا تھا۔ گورا، جس کو اللہ نے گوری جلد دی ہے، وہ کسی کالی جلد یا اسکن والے کو اپنے سے کمتر سمجھا کرتا تھا۔ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی گھرانے میں پیدا کر دیا ہے تو وہ فقط اس گھرانے اور اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے دوسرے خاندان والوں کو تو اپنے سے کمتر اور حقیر جانا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، یتیموں کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کے ماں باپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو ان کی جائیداد پر غضبناک اور غضب کرنے کے لیے رشتہ داروں کی نگاہ جمی رہتی تھی۔ عورت کا یہ مقام تھا کہ اگر اس سرزمین کے اوپر کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہو جائے تو وہ سخت دل ماں باپ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر زمانے نے پھر ایک بار کروٹ لی، تاریخ کے اوراق پلٹنے لگے، اور اللہ کے رسول کے حکم سے، حکم روحانی سے جب غریب نواز نے ہندوستان کی طرف رخ کیا اور آپ ہندوستان میں تشریف لائے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے، جتنے بھی فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، کم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے، نور ہی نور کو پھیلانے کے لیے آپ آئے۔ جب غریب نواز سرزمین ہندوستان کے اوپر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ اے لوگوں، تم جو بتوں کی پوجا اور پرستش میں لگے ہوئے ہو، تم جو ان کی عبادات کرتے ہو، تو جان لو اگر کوئی عبادات کے لائق ہے، کوئی ذات اس بات کے قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہمارے سر کسی کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، اگر ہم کسی کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اس فقط پروردگار کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہ نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے، عبادت کی کیسے جائے، تو ایک طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو بات عقیدے کی ہوئی، اب بات نسل کی، ذات پات کی آتی ہے۔ تو جب آپ ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو جیسا میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ ذاتوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ بتایا کرتے تھے اور کسی کو نچلا اور کچلا بتایا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے اندر جو اعلیٰ ذات کے لوگ تھے وہ نچلی ذات جو انہوں نے بنا رکھی تھی، جن کو وہ نچلا ذات کہا کرتے تھے، اگر وہ نیچی ذات کے لوگ ان اونچی ذات کو چھو بھی لیا کرتے تھے تو انہیں نجس سمجھا کرتے تھے۔ نیچی ذات کے آدمی کو نجس سمجھا، ناپاک سمجھا کرتے تھے، ان کو گندا سمجھا کرتے تھے کہ اگر کسی نیچی ذات کے آدمی نے کسی اونچی ذات کے آدمی کو ہاتھ لگا لیا تو وہ اپنے آپ کو ناپاک اور اپوتر سمجھنے لگتا تھا، اس کی پوترتا ختم ہو جایا کرتی تھی اور وہ غسل کرنے چلا جایا کرتا تھا۔
اگر کوئی نیچی ذات کا شخص کوئی پانی کسی بڑی ذات کے آدمی کی طرف بڑھائے تو وہ اس کو لینا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ تو نیچی ذات کا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، اگر ہم اس سے پانی لے لیں گے یا کوئی بھی چیز لے لیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ اس قوم کو انہوں نے اتنا دبا دیا تھا، اتنا دبا اور کچلا بنا دیا تھا کہ تمام لیبر کے کام جو ایسے کام ہوا کرتے ہیں وہ تمام ایک قوم سے اور ایک ذات سے لیا کرتے تھے۔ اونچی ذات کا کام ہوتا تھا بس اونٹ کے مال و دولت اور شہرت کا حساب کرنا، اور جن لوگوں نے جن کو انہوں نے نچلا بنا دیا تھا ان سے تمام کام لیا کرتے تھے، ان کو مزدور بنا کے رکھ رکھا تھا، اپنے کام ان سے لیا کرتے تھے، گھر کے فضلات اور گندگی ان سے صاف کرایا کرتے تھے، اور تمام کام کرانے کے باوجود بھی بہت کم مزدوری ان کو دیا کرتے تھے۔ اس قوم کو انہوں نے مزدور بنا لیا تھا اور مزدوری کے نام پر بہت کم پیسہ یا بہت کم مال انہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ غریب نواز یہاں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں کہ جو بھی اونچی ذات اور نیچی ذات ان لوگوں نے بنا رکھی ہے، جس اصولوں کے اوپر اس نے سوسائٹی کو تقسیم کر رکھا ہے، اللہ کے نزدیک ایسے کوئی اصول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی اونچی ذات کا اور نیچی ذات کا نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی کالا کسی گورے کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، مٹی سے پیدا گئے ہیں، جب ان کا خدا ایک ہے تو وہ لوگ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریب نواز کا یہ پیغام سن کر ان کبے اور کچلے لوگوں کے اندر یہ ہمت آئی کہ وہ ان بڑی ذات کے لوگوں میں آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے سالوں تک، اتنی صدیوں سے تم نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، ارے اللہ اور اللہ کے نزدیک تو اب تمام لوگ ایک ہیں، کوئی پیسے والا کسی غریب سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی اونچی ذات کا کسی نیچی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی گورے رنگ والا کسی کالے رنگ والے سے بڑھ کر نہیں ہے، ہم سب ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہی مزدور جسے سارا زمانہ ٹکرائے، اہل زر جس پر ستم ڈھائے رلائے تڑپائے، اسی مزدور کی خوشبختی کے پرچم لہرائے، اس سے بھی پہلے کہ خشک اس کا پسینہ ہو جائے، اس کا حق اس کو دلانے کے لیے آ پائے، شمع ایمان جلانے کے لیے آ پائے۔ حضرات گرامی، ایک آخری بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ابھی ہم نے عقیدے کے بارے میں بات کی کہ ان کا کیا عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ غریب نواز کے ہندوستان تشریف لانے سے لوگوں کے عقیدے سدھرے، انہیں پتا چلا کہ ان کا پروردگار ایک ہے۔ عقیدہ سدھرنے سے یہ تعلیم ان کے اندر غریب نواز کے ذریعے عام ہوئی کہ کوئی ذات کسی ذات سے برتر و اعلیٰ نہیں ہے، سب ایک آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرات گرامی، اب ایک اور صنف نوع انسانیت کی ایک اور جنس اس قدر پریشانی اور ہاہاکار میں مبتلا تھی کہ جس پر ظلم ہو تو اس کی چیخیں سننے والا کوئی موجود نہ تھا، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں تو اس کی حمایت کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ انسانوں کی جنس میں عورت، ہندوستان میں غریب نواز کے تشریف لانے سے پہلے عورت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اولاد کی اس نعمت سے اسے نوازا کرتا تھا، اللہ کی نعمتیں اس پر برسا کرتی تھی کہ اگر اس کے گھر میں بیٹی ہو جایا کرتی تھی تو ظالم جبار یہ حرکت کیا کرتا تھا کہ اس بیٹی کو اپنے لیے بد نصیبی کا باعث سمجھتا تھا، اسے ان لکی تصور کرتا تھا، یہ سوچا کرتا تھا کہ بیٹی ہمارے گھر پیدا ہو گئی ہے لہذا ہمارے نصیبہ بگڑ گیا ہے، ہمارے نصیب خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی نو مولود بچی کو، اس معصوم بچی کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا کرتا تھا، زندہ اس بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔
حضرات گرامی، نکاح کی کوئی حد بندی نہیں تھی. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو اس شوہر کی چتا کے اوپر زندہ جلا دیا جاتا، اس کے احساس کی کوئی قدر نہ کی جاتی. حضرات گرامی، اگر کسی کا ماں باپ گزر جاتے تو اس عورت کو وراثت اور میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. اس طرح اس عورت کا حال ان لوگوں نے کر دیا تھا. لیکن جب غریب نواز اسلام کا سچا پیغام لے کے سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے، جب آپ نے اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں کو سنایا، تو آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث لوگوں کو سنائی کہ اے لوگوں، یہ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، اگر اللہ نے کسی شخص کو 3 بیٹیاں دی ہیں، یہ عورت کا مقام آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو 3 بیٹیاں دی، اس شخص نے ان 3 بیٹیوں کی اچھی سے تربیت کری، ان بیٹیوں کو اچھی تربیت کر کے کسی اچھے گھر کے اندر نکاح کر دیا، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. حضرات گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی 3 بیٹیاں ہیں ان کو تو اللہ کے رسول نے نعمت دے دی ہے. یہ سوال ہمارے ذہن میں گردش کر رہا ہے، ویسے ہی صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی گردش کیا کرتا ہوگا. تو ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کیا کہ حضور، جس کی 2 بیٹی ہیں، 3 بیٹیوں کے لیے تو نعمت ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر اچھے سے تربیت کر کے نکاح کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور حضور کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ ان 2 بیٹیوں کی بھی تربیت اچھے سے کرتا ہے اور ان 2 بیٹیوں کے بھی اچھے گھر کے اندر نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی جنت کی بشارت ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا. حضرات گرامی، پھر آپ نے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو آپ یہی فرماتے کہ اگر ایک بیٹی کی بھی اچھی سی تربیت کر کے کسی اچھے گھر کے اندر نکاح کر دیا تو اس کو جنت کی بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا. حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ غریب نواز کے آنے کے بعد جو معاملات ہوئے اسے اس طریقے سے بیان کرتا ہے، وہی عورت کہ جو تھی داغ زمانے کے لیے، وہی عورت کہ جو تھی داغ زمانے کے لیے، پیدا ہوتی تھی تو مٹی میں دبانے کے لیے، زندہ رہتی تھی تو محفل میں نچانے کے لیے، وقت کی نفس کی جو آگ بجھانے کے لیے، اس کا حق اس کو دلانے کے لیے آپ آئے، اس کو انسان بنانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے. حضرات گرامی، وقت کے دامن میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں کہ غریب نواز کے تمام اوصاف کا ذکر کر لیا جائے. فقط کے چند اوصاف آپ کے سامنے ذکر کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرستار بنائے، ہمیں صحیح اور سالم عقیدے والا بنائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے والا بنائے، اور اپنے سے کمزور لوگوں سے محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کا ذریعہ بنائے، اور عورتوں اور تمام انسانوں کا ادب، محبت اور مرتبہ تمام ہم لوگوں کو عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ سے اجازت لینے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے اندر جن جن لوگوں نے کلام پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، جن جن لوگوں نے نعت سرور کونین گنگنانے کا شرف حاصل کیا ہے، جن لوگوں نے منقبتیں پیش کی ہیں، ان تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے مولا قبول فرما. تمام اہل بیت اکرام اور صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ائمہ اربعہ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام خواجگان سلسلہ چشت، سلسلہ قادریہ،
سلسلہ نقشبندی اور سہروردیہ کے تمام خواجگان کی روح کو پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما. خصوصاً خواجہ خواجگان شاہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً بالخصوص صاحب عرف صاحب مزار جناب حسن علی عرف گانگولی صاحب نور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما. جن جن لوگوں نے ان عرس کی محفل کا انعقاد کیا ہے ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما. جن جن نے ان عرس کی محفلوں کو سجایا ہے ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما. انہیں جزائے خیر عطا فرما. ان کے گھر میں اور ہم تمام لوگوں کے گھر کے اندر جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات دے میرے مالک. ہم تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں, پرنم آنکھوں سے تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی ہر بیماری سے بچا. جو بھی لوگ یہاں پر اپنے کاروبار کی دعائیں لے کر آئے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. جن لوگوں کی کوئی اولاد نہیں ہے تیری ولی کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں ان کا نیک نصیب عطا فرما. علم کی دولت سے نواز. ہم تمام لوگوں کو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے نواز. زمینی یا آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ. تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں ان کا نیک نصیب عطا فرما. اچھے سے اچھی جگہ پر ان کا نکاح عطا فرما. علم کی دولت سے نواز میرے مولا. بغیر دعوے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست آراد و کشتی. بات کے خواجہ عثمان ارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم کمند اسیر ہوا. نہ دارے مغیر تو فریاد رستوئی یا سیارہ خطا بخش بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. لا إله إلا الله. ماشاء اللہ. السلام علیکم. এত সুন্দর